Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اب میں حضرت ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ اس وقت اسلامک یونیورسٹی کے اندر استاد الحدیث بھی ہیں، تو اس لیے ہماری سعادت ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اندر جو تعلیمی بورڈ ہے اس کے اندر حضرت کا بہت بڑا رول ہے. اور پچھلے دنوں کچھ لوگ باہر سے بھی آئے ہوئے تھے یہود و نصارہ کے، انہوں نے بہت بڑی آفر کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ٹھکرا دی. تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری ڈاکٹر الیاس صاحب کو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وكماله. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے طالب علم بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، محترم المقام جناب سید مزمل شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی ان کے جمیع اقوال و افعال و اعمال میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے جمیع معمولات زندگی میں بھی برکت ہو. اور یہ جگہ جس کے لیے ابھی ہم نے دعا کی کہ تا قیامت اس جگہ کے بنانے والوں کا، اس جگہ میں حصہ لینے والوں کا، اس علاقے والوں کا، خاص طور پر قریب کے لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، جنہوں نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا، سب کا ہمیشہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ اللہ کے ہاں قبول ہو. شاہ صاحب آپ سب جانتے ہیں انہیں اچھی طرح، بس میں
انہوں نے میرے بارے میں کچھ باتیں کی. اللہ پاک حقیقت نصیب فرمائے مجھے، اور ستاری کا معاملہ ہے میرے رب کی طرف سے. دعا کیجئے کہ اللہ مرتے دم اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اور ہمیشہ ایسے ہی ستاری کا معاملہ فرمائے. بس میں اتنا ہی کہوں گا. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ حضرات کے ساتھ اس آیت کریمہ اور چند ایک احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی یہ گفتگو کی جائے. لیکن بالکل ابتدا میں آپ سب بھائیوں سے یہ عرض کروں گا جو بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہ تھوڑا سا آپ کو ذہنی طور پر بھی حاضر ہونا پڑے گا. جسمانی طور پر تو حاضر ہیں، لیکن کچھ ذہنی طور پر بھی توجہ زیادہ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جس موضوع کا اللہ کی طرف سے انتخاب ابھی میری زبان سے ہو گیا، اس موضوع کو سمجھنا، میں اگر یہ کہوں کہ نسبتاً آسان نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نسبتاً آسان نہیں ہے اس موضوع کو سمجھنا، اس لیے آپ توجہ سے بات سنیں گے انشاءاللہ. میں توجہ سے کروں گا تاکہ کہنے سننے والے کو سب کو اس کا فائدہ ہو. سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری یہ آج کی مجلس ہے. مجھے اور جہاں تعلق داری ملحوظ خاطر تھی، شاہ صاحب سے تعلق داری اور ان کی محبت اور شدید محبت، بلکہ جہاں مجھے یہ چیزیں خوشی کا سبب تھیں آج یہاں حاضری میں، وہاں آپ یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں. سچ بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھے یہاں آ کر جو خوشی ہوئی وہ ان چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ہوئی. آپ یقین مانیے میرے بھائی، ہم سے مراد ہم جو ذرا پکی عمر کے لوگ ہیں، یعنی جو بلوغت کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی جو معصومیت کے زمانے سے نکل چکے ہیں، ہمارے لیے ایسی مجلسوں میں آنا جانا باعث نجات ہے، باعث مغفرت ہے. ایسی مجلس جس میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ قرآن پاک پڑھنے والے، یہ مسجد میں بیٹھنے والے، یہ وضو سے اچھے ماحول میں رہنے والے، زیادہ وقت وضو میں گزارنے والے، یہ معصوم بچے، ان کا ہمارے اس مجلس میں شریک ہونا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری نجات کا سبب ہوگا انشاءاللہ. اور ویسے بھی کئی ایک احادیث مبارکہ میں یہ مضمون آتا ہے، کئی ایک جگہ پر یہ مضمون آتا ہے کہ جس دعا کے اندر معصوم بچے شریک ہو جائیں، جس دعا کے اندر معصوم بچے شریک ہو جائیں، اور جس دعا کے اندر بوڑھے شریک ہو جائیں، اللہ جل جلالہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. اللہ اکبر. ان بچوں سے کہیں گے انشاءاللہ ابھی ایسا موقع آ جائے، ان سے کہیں گے دعا کریں، مسجد میں بیٹھ کر یہ دعا کریں گے. ایمانداری کی بات ہے کہ میری اور آپ کی بخشش ہو جائے گی. اور اگر اس قسم کی مجلس بار بار نصیب ہو، مسجد میں آنا جانا، اور مسجد کا ماحول ایسا ہو کہ جس میں یہ بچے آتے جاتے ہوں، معصوم بچے، یہ نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل علاقہ اور اہل محلہ کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے. تھوڑا سا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا ہے،
वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे, हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे इसलिए कि आप इनमें हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि आप इनमें हैं। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। और इसलिए भी हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे कि ये इस्तिग़फ़ार करते हैं, ये नमाज़ें पढ़ते हैं, ये रुजू इल्लल्लाह रखते हैं, ये मेरी तरफ भाग भाग कर आते हैं, ये ज़िंदगी मुसलमानों वाली अपनी अपनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये 4 तर्जमे मैंने किए हैं, ये चारों के चारों मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के यहाँ हैं। इनमें से 3 सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हैं। वहुम यस्तग़फ़िरून, इस्तिग़फ़ार करते हैं, वहुम यस्तग़फ़िरून, युसल्लून, नमाज पढ़ते हैं, वहुम यस्तग़फ़िरून, और मुसलमान रहते हैं। ये 3 सय्यदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के तर्जुमे हैं। अब आज का दिन मेरे और आपके लिए थोड़ा सा ख्याल करना भाई, ध्यान करना। मेरे और आपके लिए आज का दिन और आज की ये घड़ी और आज का ये वक्त, यकीन जानिए कि रोज़े महशर ये मंज़र इसी तरह अल्लाह जल्ला जलालहू के यहाँ पेश किया जाएगा। और इस मंज़र के पेश किए जाने के बाद मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा मालिक अपनी रहमत की चादर में हमें ले लेगा और इसी मुबारक मजलिस की बरकत से हमारी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें 2 राय नहीं है कि शायद किसी की बख्शिश ना हो, ऐसा नहीं लगता। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। इसमें बख्शिश आज की इस मजलिस की सीरत तय्यबा के हवाले से दीन की बात कहने की, सुनने की, मस्जिद में आकर जमा होने की, वक्त निकालने की, बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ बैठने की, मासूम बच्चों के साथ बैठने की, उलमा और मशाइख की मौजूदगी में बैठने से जो यकीनी तौर पर समरा मिलता है वो दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत बख्शिश, निजात और मग़फ़िरत का है। यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह वो हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त बाकी है, एक शर्त उसके लिए बाकी है। उस शर्त का जिक्र इसी आयत करीमा के अंदर किया गया है। बख्शिश यकीनी है। आज से मैं और आप यूं समझ लीजिए कि हमारी बख्शिश अब हो चुकी आज की इस घड़ी के बाद, बशर्ते के हम कुरान पाक की इस आयत करीमा पर अमल करने वाले हों। बशर्ते कि हम कुरान पाक की इस आयत करीमा सूरतुल अनफाल की 9वें पारे की, सूरतुल अनफाल की गालिबन 33 नंबर आयत है ये, इस पर अमल करने वाले हों। और अगर अल्लाह ना करे अपने हबीब के सदके, सीरत तय्यबा की इस बाबरकत मजलिस के सदके अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि हम इस शर्त को पूरा ना कर सकें, तब भी मेरा यकीन और गुमान और विजदान ये कहता है कि आज की इस सीरत तय्यबा की मजलिस और इस मस्जिद के इफ्तिताही पहले प्रोग्राम की बरकत से तब भी मेरा मालिक अपनी रहमत से जिंदगी के और हजारों लाखों लम्हात में आज का ये लम्हा यकीनी तौर पर रोशन करके हमारे सामने ले आएगा। अगर शर्त पर अमल ना भी कर सके, लेकिन हम क्यों कहें कि हम शर्त पर अमल नहीं करेंगे? क्या ख्याल है? हम तो यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह।
اور یقیناً کریں گے انشاءاللہ، اور اس شرط کو آج اپنے پلے باندھ لیں گے، اس شرط کو اپنی جھولی میں ڈال کر لے جائیں گے، اس شرط کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ شرط لفظ میری کوشش یہ ہے کہ میں بہت آسان کر کے اپنے بھائیوں سے بالکل سادہ سادہ بات کروں، کہیں مشکل ہو تو ضرور پوچھ لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ شرط کا لفظ مشکل لگ رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں بشرطے کے، بشرطے کے ہم اس آیت کریمہ پر عمل کر لیں، اور اس کو آسان کر لیتے ہیں بھائی اللہ کی توفیق سے، کہ میری اور آپ کی بخشش ہوئی یا نہیں، جس کی ہوئی اس کی زندگی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے مطابق گزرنا آج سے ابھی سے شروع ہو گئی، شروع ہو جائے گی، اور جس کی بخشش ابھی نہیں ہو سکی وہ بیچارہ، اللہ مجھے اور آپ کو کسی کو ایسا نہ بنائے، ہمارے گھروں کی بیویوں کو بھی ایسا نہ بنائے کہ ایسی سیرت طیبہ کے ربیع الاول کے بابرکت اور مبارک مہینے میں اور مسجد کی پہلی محفل اور مجلس اور پہلے اجتماع میں ہم ایسی نیت کرنے سے یا ایسے عمل سے محروم رہیں کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی آج کی گفتگو یقینی طور پر ایمان کے بڑھوتری اور اضافے کا سبب ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ اب وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلا حصہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا، اب مفہوم عرض کر رہا ہوں، تفسیر عرض کر رہا ہوں، ہمارا، اے میرے حبیب، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے، اے میرے حبیب ہمارا آپ کے امتیوں سے یہ وعدہ ہے، اے میرے حبیب ہمارا اپنے گناہگار بندوں سے یہ وعدہ ہے، غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں سے یہ وعدہ ہے، 14ویں صدی کے نہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی میں قرآن کے اندر اعلانیہ طور پہ کہتا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کے اندر کسی قسم کی چھوٹی یا بڑی پریشانی کے اندر کبھی مبتلا نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، بشرطے کہ تم میرے حبیب کی زندگی کو اپنا لو، بشرطے کہ تم سیرت طیبہ کا جلسہ کرتے وقت اور کرنے کے بعد یہ عزم لے کر اٹھو، گھروں کے اندر بیویاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کے سب آج اس بات کا عزم اور ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم نے اپنی زندگی اپنے حبیب کی زندگی کے تابع کرنی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ لمبی تفصیل ہے، مکی آیت ہے، مکہ مکرمہ کے زمانے میں نازل ہوئی، میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام ابن جریر، ابن کثیر اور رازی، اور چلتے چلے جائیں آج تک مفتی شفیع صاحب اور تفسیر عثمانی اور تمام آج کی تفاسیر تک اس کی تفصیل موجود ہے اور اس کے مختلف اقوال موجود ہیں، یہ آیت کس پیرائے میں نازل ہوئی، کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، پھر آگے کون سی آئی، کیسے نسخ آتا ہے، کیا بہت کچھ ہے اس کے اندر، لیکن اس کا ایک حصہ ہم نے اٹھا لیا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ تفصیل میں اس لیے تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں کہیں کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ کا تو صاف مطلب ہی یہ ہے کہ اے میرے حبیب جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں اس وقت تک ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ سورت یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، اور یہاں
ایک پاؤ ہو رہا ہے، ایک پاؤ ہوتا ہے یہاں پر فردوہ الی اللہ والرسول پہ علماء نے ایک لمبی بحث کی ہے. سمجھنا بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں میں کوئی معاملہ یا کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ بن جائے تم لوگوں میں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ تاکہ اس کا حل نکل آئے. فردوہ الی اللہ والرسول. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی ایک بڑی جماعت تواتر کی حد تک یہ روایت کرتی ہے کہ بالاتفاق یہ بات طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو ہم نے پوچھا کہ فردوہ الی اللہ سے کیا مراد ہے؟ فردوہ الی اللہ سے کیا مراد ہے کہ اس معاملے کو اللہ کے پاس لے جاؤ، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اسے قرآن پاک پر لے جاؤ. فردوہ الی اللہ، اس معاملے کو قرآن پاک کی طرف لے جاؤ، تمہیں رہنمائی ملے گی. والرسول سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جب تک، سننے کی بات یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس لے آؤ، اور جب میں دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں تو میری احادیث، میرے اقوال و اعمال و افعال اور میری حیات طیبہ اور سیرت طیبہ پر اس معاملے کو لے جانا، اور پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لہٰذا یہ بات سمجھنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے حبیب، جب تک آپ کی ذات ان میں موجود ہے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ظاہری طور پر ان سے پردہ فرما جائیں، اب نتیجہ سمجھ میں آ گیا کیا؟ آپ ظاہری طور پر ان سے پردہ فرما جائیں، لیکن یہ آپ کی امت آپ کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی پوری صورت کو، سیرت کو، پوری حیات مبارکہ کو، پوری زندگی کو اپنے اندر لیے رکھے. اگر پوری کی پوری امت لے کے رکھے گی، مجموعی طور پر تو ہمارا وعدہ ہے کہ پوری امت کو مجموعی طور پر کبھی عذاب نہیں دیں گے. اور اگر کوئی قبیلہ اس بات کا عزم و ارادہ کر لے کہ ہم اللہ کے حبیب کے سنت اور زندگی کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. اور اگر کوئی انڈیویجول، 1 2 4 آدمی، ایک گھرانہ اگر یہ عہد کر لے کہ آج سے اللہ کے حبیب کی سنتوں والی زندگی، اللہ کے حبیب کی سیرت والی زندگی، اللہ کے حبیب کی صورت والی زندگی اپنی زندگی میں لانی ہے اور اسے گھروں سے نہیں نکالنا، اپنی زندگیوں سے نہیں نکالنا، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں کبھی عذاب نہیں دیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. میرے بھائی، یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، دھیان کرنا بھائی ذرا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں. اب اس کا دوسرے لفظوں میں یا تیسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر سن لیجئے. اے میرے حبیب، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اب مفہوم بتا رہا ہوں اپنے لفظوں میں، ترجمہ ہو چکا، تفسیر تو ایک طرح سے ہو چکی. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی صورت، اللہ اکبر، آپ کی مبارک صورت کسی انسان کی زندگی میں ہوگی، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسے عذاب نہیں دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی صورت مبارک، آپ کی شکل مبارک کسی ایک انسان نے اپنائی ہو، اس کی
اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اس کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، اس کے گھر کی بیویاں پردہ کرتی ہوں، ان کے اندر شرم و حیا موجود ہو، ان کے اندر پاکیزگی موجود ہو، اے میرے حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں قیامت تک آنے والا آخری انسان کوئی بھی مرد یا عورت جو ظاہر میں بھی آ جائے گا ہم اسے بھی عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان میں آپ نظر آتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ وانت فیہم، ہم انہیں عذاب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کیوں؟ ان میں ہمیں آپ نظر آتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ان میں ہمیں آپ نظر آتے ہیں، وانت فیہم۔ اسی لیے ایک انتہائی ضعیف درجے کی، چونکہ شعبہ میرا حدیث پاک ہے تو بہت احتیاط سے ہمیشہ سب کو ہی بات کرنی چاہیے، ضعیف درجے کی ایک روایت جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے بعض علماء کی طرف وہ منسوب ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب حدیث پاک نہیں عرض کر رہا، ضعیف درجے کی روایت، ضعف بھی بتا رہا ہوں، لیکن اس میں ایک سبق ہے، صرف وہ وہاں سے نکالنا ہے، وہ اٹھانا ہے۔ فرمایا کہ جب آدمی، ہمارے بعض اہل علم نے، علماء نے یہ بات کہی، فرمایا کہ جو مسلمان دنیا سے چلا جائے، جو مسلمان دنیا سے چلا جائے، سننا بھائی، شاید مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی زندگی بدلنے کا وقت ہو، جو مسلمان دنیا سے چلا جائے، کمیوں کوتاہیوں والا مسلمان، لیکن اس کا ظاہر اللہ کے حبیب کے ظاہر کے مطابق ہو۔ فرمایا کہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر اور چہرے سے پردہ اٹھاتے ہیں تو ان ہمارے علماء نے یہ بات ذکر کی اور نقل کی، فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے چہرے، ابھی اسے کہتے ہیں قم باذن اللہ، یہ وہاں کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، کچھ سوالوں کے جواب دو۔ فرمایا کہ اس کے چہرے کی داڑھی کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر، اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت اور شکل اور ان کی ازواج مطہرات کے مطابق ہماری بیویوں کی شکل و صورت دیکھ کر، اب یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو فرشتے دونوں آپس میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ابھی پتہ نہیں ہے کہ حکم الہی کیا ہے، سوالوں کے جواب یہ کیا دے گا، لیکن فرشتے دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی ذرا دھیان سے، لگتا ہے کہ پکا مسلمان ہے، لگتا ہے کہ پکا مسلمان ہے، لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہونے والوں میں ہے، اور میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبعثون کما تموتون وتحشرون کما تبعثون، یہ لمبی حدیث پاک کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ سن لو دھیان سے، مرد بھی سن لیں عورتیں بھی سن لیں، کہ تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے، اور جس حال میں اٹھائے جاؤ گے اسی حال میں میرے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے مرا، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کی شکل و شباہت اللہ کے حبیب جیسی ہوگی؟ کیسے وہ سوچ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی بندی جو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کبھی بال کٹواتی ہے، کبھی ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا کچھ، اگر اسی حالت میں موت آ گئی، آپ کو معلوم ہے شرعی مسئلہ ہے کہ اگر میت مردہ اس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں تو اس کے ناخن کاٹنے کی بھی اجازت اور حکم نہیں ہے، جس حال میں مرا اسی حال میں دفناؤ، اور جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس حال میں اٹھائے جائیں گے اسی حال میں اللہ کے حبیب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائی میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ جل جلالہ نے تو صاف فرما دیا
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرے حبیب کی ظاہر، میرے حبیب کا ظاہر اور باطن اپنے اندر رکھو گے ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو نے تو میرے حبیب کے ظاہر سے صراحتاً روگردانی کی ہے، اب تم کس عذاب سے چھپتے پھرتے ہو یہاں پہ؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ کیسے ہم سوچتے ہیں اور معلوم نہیں کہاں کس موڑ پہ، کس لمحے، کہاں پہ ہماری موت آ جائے۔ ناپاکی کی حالت میں رہنا، گندے کاموں میں لگے رہنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں اپنے ساتھیوں سے یونیورسٹی میں جہاں بھی اللہ موقع دیتا ہے کہتا ہوں، آپ دیکھیں بدقسمتی کی بات ہے آج انٹرنیٹ اور موبائل اور یہ چیزیں بس ایک تباہی کی طرف ہم سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں، اور میں ان کے استعمال کا مخالف بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جوانی کا، صلاحیتوں کا، مال کا بڑا حصہ ان کے اندر تباہ ہو رہا ہے۔ اور سچ کہتا ہوں، مسجد میں ہم سب بیٹھے ہیں، ابھی اسی وقت موت آ جائے، ہم اپنے موبائل اپنی بیویوں کو دکھا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اپنے اچھے لوگوں کا دیکھا ہے، اچھے لوگوں کا موبائل اگر گھر میں بھول جائے تو بس جان نکل جاتی ہے کہ موبائل میرا گھر پہ رہ گیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ موبائل میں کوئی بہت امپورٹنٹ کالز آنی ہے یا کوئی رابطہ ہے۔ کیوں؟ خیانت ہے، خیانت ہے زندگی کے اندر۔ میرے بھائی، کب تک ہم ایسی جھوٹی زندگیاں گزاریں گے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ میرا رب کہتا ہے میں وہ ہوں کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت پل چھپکنے سے پہلے جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے جذبات سے بخوبی واقف ہوں۔ میں تمہیں یہ اعلان کر کے کہتا ہوں کہ اپنا ظاہر میرے حبیب کے ظاہر پہ لے آؤ، میں تمہیں دنیا میں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ دنیا کی ہر خوش قسمتی، دنیا کی ہر رحمت و برکت تمہارا مقدر کر دوں گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ ایک آدمی کی زندگی میں، ایک آدمی کی تجارت میں، ایک آدمی کی زندگی میں، اس کی تجارت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تجارت موجود ہو، طریقہ تجارت موجود ہو۔ سن لیجئے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے بندے، تو نے اپنی تجارت کے اندر میرے حبیب کا طریقہ تجارت اپنایا، تو کیوں غم کرتا ہے؟ ہم تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے، ہم تجھے کبھی نقصان میں نہیں ڈالیں گے، ہم عزتیں تیرے جوتے کی ٹھوکر پہ تجھے عطا کریں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جوتے کی ٹھوکر پہ کہ رب کا فرمان ہے، اور اللہ جل جلالہ جب عطا فرماتے ہیں تو جوتے کی ٹھوکر کیا چیز ہوتی ہے؟ یوں عطا ہوتی ہے عطا اپنے بندے کے لیے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں، صورت بھی موجود ہو، سیرت بھی موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، سیرت طیبہ، ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو۔ ایک اور ابتدا ہمیشہ ظاہر سے ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باطن سے شروع کریں گے، اندر سے باہر کی طرف آئیں گے، لیکن قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، انبیاء علیہم السلام کا، سید الانبیاء کا، شروع سے نظام کائنات بننے سے آج تک کا سلسلہ یہ چلا ہے کہ ہمیشہ پہلے ظاہر بنتا ہے پھر باطن بنتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، اس میں بھی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا آپ دیکھیں، روح بعد میں پھونکی گئی ہے، جسم پہلے بنا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس میں۔ بہرحال ظاہر پہ بھی پوری کوشش کریں اور باطن پہ بھی کریں۔ ایک آدمی کا باطن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے باطن جیسا ہو، اللہ اکبر، ان کے قریب ہو، ان کے مشابہ ہو، یہ مراد ہے۔ ایک آدمی
کا اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، ایک آدمی کا باطن اور اندر اور قلب اور سینہ منور ہو ان کی اتباع کامل کے جذبے کے ساتھ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اسے دنیا میں کبھی رسوا نہیں کریں گے. ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس کی مدد کریں گے. ہمارا وعدہ ہے کہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی. ہم تو اپنے غیروں کو دنیاوی تنگیوں میں نہیں ڈالتے، جو ہمیں مانتے نہیں انہیں دنیاوی تنگیوں میں نہیں ڈالتے. میرے بندے تو اپنا ظاہر اور باطن، میری بندی تم اپنا ظاہر اور باطن، میرے بندے تو اپنے گھر والوں کا، بچوں کا ظاہر اور باطن میرے حبیب جیسا کرے، اور ہم تجھے تنگیوں میں ڈالیں، یہ ہمیں گوارا نہیں، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہم تو کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ میرے حبیب کا ظاہر اور باطن اپنانے والا اس کے بچے پیچھے رہ جائیں، دوسروں کے آگے نکل جائیں، اس کی تجارت میں نقصان ہونے لگے، دوسرے کا فائدہ ہونے لگے. اور سنیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جو تم وعدہ کر لو آج مجھ سے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ندا ہے اس آیت کریمہ کے مفہوم کے تحت، کہ وعدہ کر لو کہ اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے حبیب کے تابع کرنا ہے. پھر تم دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلے جاؤ، وہاں مدد کرنا تمہاری، وہاں حفاظت کرنا تمہاری، وہاں سفارش کرنا تمہاری، وہاں ساتھ چلنا تمہارے، یہ ہمارے ذمہ رہا. حدیث پاک میں آتا ہے، معروف جملہ ہے حدیث پاک کا، من کان للہ کان اللہ لہ. کہہ لیجئے، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. ساتھی اس کا اتنا ہی ترجمہ کرتے ہیں. میں کبھی اپنے ساتھیوں سے، چونکہ اللہ کی توفیق سے موقع ملتا ہے بیٹھنے کا، اللہ تعالیٰ تا دم آخر یہ موقع نصیب فرماتا رہے، خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہمیشہ ملتا رہے. میرے بھائی، آپ اس حوالے سے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج پہلے پروگرام کی اس کی ابتدا میرے اور آپ سے ہو رہی ہے. ایمانداری کی بات ہے. الحمدللہ 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 کہیے، اس لیے کہ انشاءاللہ تا دم آخر قیامت تک یہ نظام اور اس کے اندر جتنی بھی خیر آتی چلی جائے گی، انشاءاللہ اس میں میرا اور آپ کا بھرپور حصہ ہوگا انشاءاللہ. بس میری اور آپ کی زندگی اور اس کی کامیابی اور ناکامی پوری کی پوری وہ اس بات پر موقوف ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے حبیب کی زندگی کتنی اپنائی ہے، کتنی نہیں اپنائی. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں کبھی ترجمہ ایسے کرتا ہوں کہ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا ہو گیا، من کان للہ، جو اللہ کا ہو گیا، بندہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان، اس مالک کا جلال، اس مالک کی بڑائی اتنی ہے کہ وہ جب اپنے بندوں سے رحمتوں کا معاملہ فرماتا ہے، کرم نوازیوں کا معاملہ فرماتا ہے، عطا و ستاری و غفاری کا معاملہ فرماتا ہے، پھر وہ بندوں کے جیسا نہیں ہوتا. پھر جب بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں تیرا ہو گیا تو سن، اگر تو میرا ہو گیا تو اب سن لے کہ میں بھی تیرا، میری ساری کائنات بھی تیری، میں بھی تیرا، میری ساری کائنات بھی تیری. من کان للہ کان اللہ لہ. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنی زندگی، تو نے اپنا ظاہر، تو نے اپنا باطن، تو نے زندگی کے ایک موڑ پہ
تو نے زندگی کے ایک موڑ پہ کہیں ایک دین کی بات سن کر اپنے پورے ظاہر کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا. ہم تیری اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. تو نے زندگی کے ایک موڑ پہ اپنے باطن کے بدلنے کا واقعی فیصلہ کر لیا تھا. ہم تیری نیکی کو ضائع نہیں کریں گے اور ہم تجھے دنیا کے اندر رسوا نہیں کریں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں, آپ کا ظاہر بھی ان میں موجود ہو, آپ کا باطن بھی ان میں موجود ہو. میرے بھائی, ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی تو ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے, اس لیے کہ ابھی آیت کریمہ کا یہ حصہ بھی باقی ہے, اگلا بھی باقی ہے, اور 3 ایک احادیث بھی میرے ذہن میں تھی وہ عرض کرنی ہے, لیکن اب نہیں, نہ وہ احادیث کا وقت رہے گا, نہ اگلا حصہ آدھا ہو سکے گا. اسی کو پورا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. ساری بات کا خلاصہ ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سچ مچ بدلنا ہے, مجھے اور آپ کو بدلنا ہے میرے بھائی, انشاءاللہ. جب بندہ بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, جب بندہ بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے, سنیے اب ذرا, جب بندہ بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بندہ فیصلہ کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, میں داڑھی رکھوں گا, میں ماں باپ کی فرما برداری کروں گا, میں ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا, میں حرام نہیں کھاؤں گا, میں حلال پہ رہوں گا, اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مجھے یہ سب سبق ملتے ہیں. میں کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا, میں غیبت نہیں کروں گا, میں چوری نہیں کروں گا, میں کسی قسم کی خرابی نہیں کروں گا, میں خود اچھا رہوں گا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, دوستوں کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی. میں 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کی پابندی کروں گا, میں اپنا ظاہر بھی ٹھیک کروں گا, اپنا باطن بھی. یہ سب ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اس سب کچھ کا جب انسان عہد کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے, کئی ایک روایات میں یہ مضمون آتا ہے, کئی ایک روایات میں, جو کہ مثال دی ہے حافظ قرآن کی, کہ ایک آدمی حفظ قرآن کا ارادہ کرتا ہے, قرآن پاک کے حفظ کا ارادہ کرتا ہے, اور وہ حفظ نہیں کر سکتا. ابھی اس نے سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص ہی یاد کی ہوتی ہے, اور قیامت کے دن اللہ اسے حفاظ کے اندر کھڑا فرما دیتے ہیں. میرے بھائی, اس نیت سے نہ رہیں, اس نیت سے نہ رہیں. اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ. ظاہر باطن ہم سب کے اندر کمزوریاں کوتاہیاں موجود ہیں. آج جتنا جتنا پریشانیوں کا, تکلیفوں کا, مشقتوں کا, مصیبتوں کا, آزمائشوں کا, عذابوں کا, نافرمانیوں کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے, یہ سارے کا سارا اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب کی زندگی سے دور ہے. بالکل صاف بات ہے یہ. اور ابھی ارادہ کر لے. مثال کے طور پہ ہمارے کسی بھائی کی داڑھی نہیں ہے, وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں داڑھی بھی رکھوں گا. کسی بھائی, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی نہیں کرتا, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں ظلم نہیں کروں گا, میں مر تو جاؤں گا لیکن حرام کا لقمہ کبھی نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں مر تو جاؤں گا, میں حرام نہیں کھاؤں گا. میں ظاہری نفع, جسے آج کی زبان میں سود اور پروفٹ کہا جاتا ہے, اس ظاہری نفع کی خاطر اگر مجھے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے, سود کے ایک لقمے کی خاطر میں کبھی نہیں کھاؤں گا. اور اگر مجھے اپنی پوری زندگی غربت و افلاس میں بھوکے پیاسے بھی گزارنی پڑے تو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ میرا معاملہ براہ راست اپنے رب سے ہے, اور میرے رب کا یہ فیصلہ ہے, اور میں اپنے رب سے بات کروں گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے اللہ, میں نے دنیا کی ظاہری عیش و عشرت والی زندگی صرف تیرے حکم پہ چھوڑی ہے, اب مجھ پہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میں اپنے رب سے بات کروں گا. اور آپ بات کر کے دیکھیے, کبھی نہیں آئے گی پریشانی, ظاہری پریشانی بھی نہیں آئے گی.
ظاہر بھی باطن بھی. تو جو بات عرض کر رہا تھا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اندر یہ ایک لائن ہے خرابیوں کی، ایک لائن ہے گندگیوں کی اندر میرے، میں ان سب کے درست کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. اور آج کی اس مجلس میں 100% اللہ کے حبیب کا سچا متبع اور تابع بننے کا ارادہ کر کے اٹھتا ہوں انشاءاللہ. کہیے. اور نصیب ایسا ہے، تقدیر ایسی ہے کہ میری زندگی آج رات ہی کو ختم ہو رہی ہے، معلوم نہیں، آج رات ہی کو ختم ہو رہی ہے. میں مسجد میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر میری اور آپ کی نیت سچی ہے اور زندگی اسی لمحے یا اگلے لمحے ختم ہونے والی ہے تو خوش قسمت ہے میں اور آپ. اگر سچی نیت کر لی، چہرے پہ داڑھی ہوئی نہ ہوئی، قیامت کے دن اللہ کے حبیب کے صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پچھلی زندگی تھی تو تھی، اور جب بات سمجھ میں آ گئی، مسلمان کی ایک شان ہے، یہ بھی عرض کرتا ہوں، مسلمان کی ایک شان ہے، جب تک زندگی میں بات سمجھ نہیں آئی تھی تو نہیں آئی تھی، لیکن جب سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، پھر اس کے بعد اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن اللہ کے حبیب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے اتنا پیار ہے، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا، میرا آپ سے اتنا پیار ہے، میرا آپ سے اتنا پیار ہے، اے اللہ کے حبیب، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ اس پہاڑ سے نیچے کود جاؤ اور مجھے اپنی موت نظر آ رہی ہو، قسم میرے پیدا کرنے والے کی ایک لمحے کا توقف نہیں کروں گا، کود جاؤں گا، جان دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہ جان لٹانا ہی حقیقت کے اندر زندگی ہے. میں اصل زندگی چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اپنے ہر خرابی کی زندگی جو آج تک ہم نے اپنائی، اس سب کچھ کے گلے پہ چھری چلا کے اللہ کے حضور پیش ہونا، اے اللہ میں تیرا، اب تو کر میرے ساتھ اپنا معاملہ. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی ایک شان ہے، مسلمان کی ایک شان ہے، اور اسی امید پر آج کی یہ گفتگو میں نے بھی کی، آپ بھی سن رہے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اور مسلمان کی ایک شان ہے کہ زندگی کے کسی موقع پہ اسے جب تنبیہ ہو جاتی ہے، تنبیہ سمجھتے ہیں؟ جیسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی ویسی نہیں گزارتا جیسی روٹین میں گزارتا ہے. مسلمان مرضی سے سوتا نہیں ہے، مسلمان مرضی سے اٹھتا نہیں ہے. اللہ اکبر. مسلمان کے سونے جاگنے کے اوقات متعین ہیں. آج تو بدقسمتی سے مسلمان کا سونا غیر مسلم کا سونا برابر ہے، مسلمان کا مال کمانے کا طریقہ غیر مسلم کا مال کمانے کا طریقہ برابر ہے، مسلمان کا اپنے بچوں کی تربیت کا انداز ایک غیر مسلم کا اپنے بچوں کی تربیت کا انداز برابر ہے. آج بدقسمتی سے ایک مسلمان کی شکل و صورت یا اللہ اور ایک غیر مسلم کی برابر ہے. آج بدقسمتی سے ایک مسلمان کی اندر کی زندگی اور ایک کافر کی اندر کی زندگی برابر ہے. کافر بھی کہتا ہے دنیا ہوگی تو بات بنے گی، پیسہ ہوگا تو بات بنے گی، تعلقات ہوں گے تو بات بنے گی. اور مسلمان بھی یہی کہتا ہے، جبکہ اس کے رب نے، مسلمان کے رب نے صاف فرما دیا تھا، نہیں میرے بندے نہیں، تیری بات تب بنے گی جب تیرا ظاہر اور باطن میرے حبیب کے تابع ہوگا، تیری زندگی تب بنے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، چونکہ یہ روایت نہیں ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے حدیث پاک کا حصہ، تو نمونے کے طور پہ ایمان کی تازگی کے لیے ایک واقعہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. امام صاحب کی طرف منسوب ہے. بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے خاص طور پر، لیکن جو اعمال
اور علوم سے متعلق حصہ ہے وہ واقعات سے نہ بیان کیا جائے تو اچھا ہے. صرف ایمان کی تازگی کسی بات کو سمجھانے کے لیے واقعات بیان کرنے کی علماء نے خود اجازت دی ہے، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے. امام صاحب گزر رہے تھے تو دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں. رات کا ٹائم تھا، شام کا ٹائم تھا یا رات کا ٹائم تھا، تو دو عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں ان کی بات پڑ گئی. ایک عورت کہنے لگی کہ سنو، تمہیں پتہ ہے یہ آدمی جو ہمارے قریب سے گزرا ہے یہ کون ہے؟ دوسری کہتی ہے نہیں. تو اس نے کہا یہ ابو حنیفہ ہے، یہ وقت کا امام ہے. اب سننا ذرا، ایک عورت نے دوسری سے کہا اور امام صاحب کے کان میں یہ بات پڑ گئی ہاں کہ یہ وقت کا امام ہے. تو اس نے کہا اچھا. تو وہ کہنے لگی اچھا اسی کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ ساری رات نہیں سوتا، عبادت کرتا رہتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں قسم ہے میرے پیدا کرنے والے کی، میں رات کو سویا کرتا تھا، عبادت نہیں کرتا تھا، لیکن ان اللہ کی بندیوں کی بات سن کر پھر کبھی مجھے رات کو نیند نہیں آئی کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہ گمان کہ یہ راتوں کو خدا کے سامنے کھڑے ہو کے مالک کے سامنے عبادت میں مشغول رہتا ہے اور میں سویا رہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. پھر اس کے بعد مرتے دم تک کبھی رات کو نہیں میں سویا. میرے بھائی آج میں اور آپ مسلمان ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں، ایمانداری کی بات ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتوں کا ہمارے بارے میں یہ گمان ہے یہ اللہ کے حبیب کے امتی ہیں. یہ دنیا میں ریکارڈ پیدا کرنے والے، ریکارڈ بنانے والے لوگ ہیں. ان کے دن روزوں سے راتیں نفلوں میں عبادتوں میں گزرتی ہیں اور ہماری زندگی کیسی ہے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اور عرض کرتا ہوں آج کے مثال کے طور پہ بوڑھوں کے بارے میں نوجوانوں کا یہ خیال ہے یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، یہ اللہ کے سچے بندے ہیں، اور بوڑھا اگر خدا نہ خواستہ کسی پریشانی یا پریشانی اور بیماری گناہ کو کہہ رہا ہوں اس میں مبتلا ہو تو اسے فوری توبہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کا یہ گمان ہے. اور ہم علماء لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کے پتہ نہیں کتنے قریب ہیں، ان کا تو سونا بھی عبادت ہے، ان کا تو جاگنا جہاد ہے. یا ارحم الراحمین، اے اللہ ستاری کا معاملہ فرما اور حقیقت میں مرنے سے پہلے ہمیں اس خیر کے کام پہ کھڑا فرما دے کہ جس سے اللہ کے حبیب کی پوری زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے اور ہمارے سارے گھر والوں کی زندگیوں میں آ جائے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی زندگی میں آ جائے. اس کے لیے سبب کے طور پہ ہم قبول ہو جائیں اللہ کے. اور اس میں ایک رکاوٹ آئے گی. میں نے جو بات شروع کی تھی وہ بات پوری نہیں ہو سکی، بات کو ختم کرتا ہوں. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. بھائی خیر کا کچھ ارادہ کر لیا انشاءاللہ. مت گھبرائیں، مت ڈریں. ایمانداری کی بات ہے کہ بہت چوٹ آئے گی، بڑی ضربیں لگیں گی، بہت جگہ پہ پاؤں ڈگمگائے گا، رکاوٹیں آئیں گی، کہیں کچھ. لیکن جو سچا ہوگا وہ آ کے اللہ کے حبیب سے یہی کہے گا آپ حکم تو دیجئے، دنیا اور دنیا کی چیزیں کیا ہیں، میں تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آیا ہوں. آج میں نے فیصلہ کر لیا. مسلمان جب فیصلہ کرتا ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے. مسلمان جب فیصلہ کرتا ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے. وہ منافق ہوتا ہے کہ جو فیصلے کے اندر بھی تذبذب کا شکار ہو. یا ارحم الراحمین، اللہ مجھے بھی آج فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بات عرض کی گئی اس پہ واقعی اللہ ہمیں کھڑا رہنے کی توفیق دے. ایک رکاوٹ اس میں آئے گی، ایک رکاوٹ وہ ہے کبیرہ گناہ. یہ بھی عرض کر دیتا ہوں آخر میں. ایک رکاوٹ اس میں آئے گی، آپ یقین مانیے
آپ کوشش کر کے دیکھیں، یہ میں نہیں کہتا، ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ رہے، ان سے پوچھیں آپ، ہم نے اپنے بڑوں سے اس طرح سنا ہے کہ کبیرہ گناہ انسان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے چھوڑتے ہیں، کبیرہ گناہ انسان کو تباہی میں اتار کے چھوڑتے ہیں۔ بلکہ ہم نے بعض اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ کوئی انسان کبیرہ گناہ کر لے، بعض کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہ کر لے 40 دن تک اللہ کی رحمت اس انسان سے اٹھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ کسی جگہ آتا ہے 40 دن تک اس آدمی کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ اس کی کوئی عبادت قبول، نہ صدقہ اس کا قبول۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور آپ کے آج اس گھڑی تک کے سارے کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور آئندہ کبیرہ گناہوں سے پاک صاف زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کا ایک حصہ عرض کرتا ہوں صرف۔ گئے آگے دشمن، جہاد کا سفر تھا، آگے دشمن پانی کے پار تھا، سامنے پانی تھا اور پانی سے وہ گزر گیا اور اس نے پل اور کشتیاں اور جو چیزیں تھیں وہ جلا دی۔ معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، پہلے پڑھا ہوگا، اس میں سے ایک حصہ صرف مجھے عرض کرنا ہے۔ آگے چلا گیا دشمن، پیچھے پانی پار کرنے کے جتنے ظاہری رستے تھے اور سبب تھے اس نے وہ سارے ختم کر دیے، اور اس کا خیال تھا کہ پانی کے پار جا کر میں اس پہ حملہ کروں گا، مسلمانوں کے لشکر پہ، اور انہیں تباہ کر دوں گا۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، لشکر کے امیر ہیں، انہیں جب اطلاع دی گئی کہ دشمن چلا گیا، یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، یہ سمجھنے کی بات ہے، انہیں جب اطلاع دی گئی کہ دشمن نے یہ چال چلی ہے، اسی وقت ہزاروں کا لشکر تھا۔ دو روایات آتی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود گھوڑے پہ سوار ہوئے اور فرمایا کہ سب کے سب لوگ صفیں بنا لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے؟ پلاننگ کوئی ایسی کہ جس میں کوئی پل بنایا جائے فوری طور پر لکڑیاں رکھ کے، کوئی کشتیاں بنائی جائے، لیکن یہ تو ہمیں سیدھا کر رہے ہیں۔ شاید پلاننگ اس قسم کی ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ حملہ کرنا ہے، اگر یہاں سے حملہ کرتے ہیں تو ہمارے تیر اور تلواریں اور نیزے ختم ہو جائیں گے، دشمن باقی رہے گا تو کامیابی مشکل ہے۔ اب اپنی اپنی سوچ ہے، فرمایا کہ سب صفیں بنا لو، صفیں بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے خود گھوڑے پہ سوار ہو کر پورے لشکر کے اندر چکر لگایا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کہ ایک ایک آدمی کو میرے سامنے سے گزارو۔ بات سمجھنا میرے بھائی، ہماری بیویاں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، آج سے اپنی زندگیوں کے بدلنے کا عہد کر لیں۔ اس بابرکت جگہ میں اللہ اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر ایک آدمی کی بھی زندگی بدل جائے، یقین مانیے مسجد بنانے والے بھی کامیاب، مسجد بھی کامیاب، مسجد کے محلے والے بھی کامیاب، سارے ہی ہم کامیاب انشاءاللہ۔ اور اگر ہم سب کی زندگیاں بدل جائیں اور بدلنے کے بار بار اسباب مہیا ہوتے رہیں تو پھر تو خوش قسمتی ہی خوش قسمتی ہے۔ یہ میں واقعہ بیچ میں آیا، یہ جو اعلان لگا ہوا ہے کہ مجلس ذکر کا، تو میں آپ سے، مجھے کسی نے کچھ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے شاہ صاحب نے کوئی بات نہیں کی کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اتنے اللہ کے فضل سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ اتنے جاندار اور زندہ قسم کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میرا بہت دل خوش ہے۔ آپ سے میں اپنے لیے دعا کا کہتا ہوں، آپ سب سے میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آل اولاد اور نسلوں کے لیے دعا کا آپ سے میں کہتا ہوں، اللہ کے لیے دعا کر دیجئے،
اللہ سب کو دین کے کام کے لیے قبول کر لے. اللہ سب کے ساتھ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمائے. اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے, آپ کے بھی. یہ زندگی, یہ زندہ اور جاوید رہنا, یہ زندہ رہنا, یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے, یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے. ایک اور بات یاد آ گئی, ذکر کرنے والے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث اور بڑے درجے کے محدثین میں ان کا شمار ہے. لوگوں کی فضول باتیں اتنے بڑے آدمی کے درجہ حدیث میں کسی درجے کے اندر سننے کے قابل بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میرا اپنا شعبہ حدیث پاک ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں, کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا فضائل اعمال میں نہیں, ایک اور جگہ پر. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کی زندگی ذکر میں گزری تھی, جس کی زندگی ذکر اذکار میں گزری تھی, اللہ کی یاد میں گزری تھی, ہر مہینے, ہر ہفتے, ہر روز جب بھی وہ ذکر اللہ کا یاد کثرت سے کرتا تھا. ذکر اللہ ولا ذکر اللہ اکبر مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت, زندہ اور مردہ. تو اس میں انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غالباً 3000 آدمی تھے, مجھے پورا وہ لفظ یاد نہیں ہے, اندازے سے بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. 3000 دشمن ہیں یا 5000 تھے, 3000 تھے یا 5000 تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ہاں بھئی کون کون ہے جو اللہ کے نام پہ اسلام کی دعوت لے کر وہاں جائے, کون کون ہے. اور پھر وہی جو 3 طریقے تھے اسلام کی دعوت دینا, اگر وہ مان جائیں ٹھیک, نہیں تو دوسرا, نہیں تو پھر تیسرا, وہ جو ایک معروف طریقہ تھا, آج تک بھی وہی طریقہ قائم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جس آدمی نے اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے حبیب کو دے دیا ہو, یہ جواب اسی کا ہو سکتا ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیار ہوں. ارشاد فرمایا, اس کے ساتھ اور کون ہے؟ ابھی کوئی اور کھڑا نہیں ہوا, ابھی اس کے ساتھ ایک مسلمانوں کی جماعت ابھی تیار نہیں ہوئی. وہ اکیلا خود ہی بولنے لگا, وہ اکیلا خود ہی بولنے لگا, یا رسول اللہ کیا میں اکیلا ان سب کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, بلا, وہاں پر آتا ہے بلا, کیوں نہیں؟ ابھی توقف فرمایا تھوڑا سا, تو اس نے فوراً عرض کیا, اے اللہ کے حبیب, میں نے آپ کی سچی زبان سے سنا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. کیا ایک زندہ 3000 مردوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائی یہ ذکر جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. تو شیخ الحدیث صاحب نے یہی واقعہ آگے چل کے ذکر کیا, فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہوا. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بھائی, ابھی پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ جو حصہ رہ گیا انشاءاللہ عرض کریں گے. فرمایا کہ ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہوا جو ذاکر تھا, ذکر کیا کرتا تھا, غافل نہیں تھا. ذاکر اور اس کا مد مقابل ہے غافل. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے, جو دم غافل سو دم کافر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ گھنٹوں کی مجلس اس جملے پہ ہونی چاہیے. بس غفلت ہوئی نہیں, انسان کفر کے دہانے پہ پہنچا نہیں. اور ہمارا تو حال بھائی یہ ہے, راتیں غفلت سے بھری ہوئی, دن غفلت سے بھرے ہوئے, ہفتے, مہینے, سال, غفلت ہی غفلت, غفلت ہی غفلت, یا ارحم الراحمین. تو ایک آدمی کا انتقال ہوا جو زندہ تھا, فوت ہو گیا, چلا گیا. اب میں نے کہا یہ حدیث پاک آپ کو نہیں سنا رہا, ایک واقعہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. واقعہ ہے کسی اللہ کے بندے کا, صرف سمجھنے کے لیے سن لیں آپ. اس کی اتھینٹسٹی پر میں بات نہیں کر رہا, نہ اس سے مجھے کوئی غرض ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے صرف وہ مطلوب ہے. تو جب انتقال ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے
کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے، کسی مسلمان کو دفن کر دیا جائے تو کچھ دیر اس کے پاس قرآن پاک پڑھا جائے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے نا؟ بعض نے اس کو اسی کو تلقین کہا ہے، لیکن زیادہ علماء کی جمہور کی رائے ہے کہ نہیں، مرتے وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں تلقین اسے کہتے ہیں۔ بہرحال شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی تلقین کہتے ہیں، بہرحال یہ بھی تلقین ہی کا حصہ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ ایک صاحب اس مرنے والے کو تلقین کر رہے تھے، مرنے والے کو تلقین کر رہے، تلقین سمجھتے ہیں نا، یعنی اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کر رہے تھے، اسے کہلوا رہے تھے، یوں تاکید کر رہے تھے، یوں سمجھ لیں، یا اس کے پاس پڑھ رہے تھے، اور یہ پڑھنا جائز ہے، یہ پڑھنا جائز ہے۔ تو آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں، بس بات ہماری ختم ہو گئی، تشریف لے آئیں۔ تو ایک اللہ کے بندے نے جو اور زندہ تھا، ہاں ایک اور زندہ تھا لوگوں میں، ایک زندہ وہ تھا جو چلا گیا، ایک اور زندہ تھا جو لوگوں میں شامل تھا۔ اس زندہ نے جب دیکھا کہ ایک بہت اچھا بھلا آدمی اسے تلقین کر رہا ہے تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے کہ آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک مردہ ایک زندہ کو تلقین کر رہا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ اکبر! یہ زندگی جو اللہ کی یاد سے آتی ہے، یہ زندگی جو ذکر اللہ سے آتی ہے، یہ زندہ جاوید پنا جو اللہ کی یاد سے آتا ہے، وہ مر کے بھی زندہ ہی رہتا ہے۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، یہ ہے وہ زندہ۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگوں کو میرے سامنے سے گزارو۔ ایک ایک آدمی کو گزارا گیا، اور جب سب لوگ گزر گئے فرمایا چلو بھائی کرو تیاری، اور فرمایا کہ پانی پہ گزرنے کا رستہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ چلو؟ ارشاد فرمایا کہ بس اب پانی کے اوپر چلو، پانی کے اندر گھوڑے دوڑا دو، خود چلو۔ جو صحابہ ان کے ساتھ شریک تھے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم، ہمارے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم، اس سے آپ سنیں، آپ سمجھیں کہ یہ کبیرہ گناہ کتنی تباہی ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم دیا نا پانی پہ چلو، تو ساتھ ایک جملہ فرمایا کہ میں نے اپنے پورے لشکر کے اندر دیکھ لیا کہ ان سب میں کوئی ایسا شخص ایک بھی نہیں ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ کبیرہ گناہ ہمیشہ ڈبوتے ہیں، جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے وہ کبھی نہیں ڈوبتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چل پڑے اور پانی کے اوپر سے گزر گئے، گھوڑوں کے پاؤں تک اور ہمارے پاؤں تک گیلے تک نہیں ہوئے، گزر گئے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبیرہ گناہ ہے جو تباہی تک پہنچاتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے جو ڈبوتے ہیں۔ آج ہم غموں میں ڈوبے ہوئے ہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے، بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے، آج ہم حرام مال میں ڈوبے ہوئے ہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبیرہ گناہ اپنے چھوڑ دیں، اللہ اپنی رحمت سے برکتیں نصیب فرما دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان میں رہیں گے، آپ کی صورت رہے گی، آپ کی سیرت رہے گی، آپ کے اخلاق رہیں گے، آپ کے اقوال و افعال پہ ان کا عمل رہے گا، آپ کی سنتوں پہ یہ رہیں گے، ہمارا وعدہ ہے ہم انہیں دنیا کی کسی قسم کی چھوٹی بڑی کبھی کوئی تنگی نہیں دیں گے، ہم انہیں عذاب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے موقع بار بار نصیب فرمائے، اس جگہ میں برکتیں نصیب فرمائے، شاہ صاحب کی زندگی میں، ان کے گھر میں، ان کے بچوں میں، اور آپ سب کو، آپ سب کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کے اندر علماء، صلحاء، اولیاء
اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے اپنی رحمت سے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے خود قرآن پاک میں فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ مردوں میں سے زندہ نکالتا ہے. اے اللہ اگر ہم مردے ہیں ہماری اولادوں کو زندہ بنا دے. آمین یا اللہ آمین. بھائی میں نے تھوڑی سی بات کی، اس کا پھر ایک دفعہ آخر میں یہ عہد کر لیں، اور آج سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ اللہ کے ساتھ ہم عہد کر لیں کہ ہم اپنا ظاہر اور باطن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ العزیز. اور آج ربیع الاول کے حوالے سے خاص طور پہ کہتا ہوں، یہ در و دیوار گواہ ہیں، یہ در و دیوار بھی گواہ ہے. زمین کا چپا چپا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کے حبیب کا ظاہر اپنائے، کون ہے جو اللہ کے حبیب کا باطن اپنائے، کون ہے جو 100% زندگی اللہ اور اس کے رسول والی پہ آئے. ہم عہد کرتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، اپنے حبیب کے صدقے سے اسے آسان بھی کرنا ہمارے لیے. ہم اپنا ظاہر باطن اپنے سارے گھر والوں کا اور سارے مسلمانوں کا اس پہ لانے کا عہد کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.